بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے، مگر کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اللہ کے خاص بندوں کے حصے میں آتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی آزمائش کی کہانی سننے جا رہے ہیں، ایسی قربانی کی داستان جو ہزاروں سال بھی دلوں کو رلا دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ آپ کے والد آزر مشہور بت تراش تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل صرف ایک رب کو پہچانتا تھا۔ اس نے کبھی پتھروں کے آگے سر نہیں جھکایا، کیونکہ اس کا دل کہتا تھا، میرے رب نے سورج، چاند اور ستارے نہیں بنائے، بلکہ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ قوم نے مخالفت کی، باپ نے طعنہ دیا، لوگوں نے آگ جلا دی، مگر اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت آگ سے نکلے، مگر ان کے دل میں ایک حسرت باقی تھی، اور وہ تھی اولاد کی حسرت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت ہاجرہ کے بطن سے بیٹا عطا فرمایا، ایک خوبصورت، معصوم، فرما بردار بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں، جیسے زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو، مگر اللہ کی آزمائش ابھی مکمل نہ ہوئی تھی۔ ایک دن حکم آیا، ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جاؤ اور مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ماں اور بیٹے کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچا، جہاں نہ پانی تھا، نہ سایہ، نہ انسان۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا، کیا آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر صبر۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوال دہرایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر پیاس کی شدت، معصوم بچے کی تڑپ، ماں کی بے قراری، صفا سے مروہ تک 7 بار دوڑ، اور پھر زمزم کا ظہور۔ وقت گزرتا رہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام لڑکپن کو پہنچے، باپ کے ساتھ چلتے، کاموں میں مدد کرتے، باپ کے دل کا قرار بن گئے۔ اور ایک رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، دوسری رات پھر وہی خواب، تیسری رات حکم واضح تھا۔ ایک باپ جو برسوں دعا کے بعد بیٹے کو پایا ہو، اور اب حکم ہو کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی گردن پر چھری پھیر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، چہرے پر درد چھپا ہوا، آواز میں لرزش، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کو بھی نہیں سوچا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ایسا بیٹا، ایسا ایمان، ایسا صبر، یہ خالص اطاعت کی انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو میدان میں لے گئے، اسے پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چہرہ نہ دیکھیں، چھری تیز کی، اللہ کا نام لیا، چھری چلائی، مگر چھری نہیں چلی۔ آسمان سے ندا آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور ہم نے اس کی جگہ ایک عظیم قربانی بھیجی۔ فرشتے جنت سے ایک مینڈھا لائے، اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ یہ قربانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے کہ اللہ کی رضا کے آگے دنیا کی ہر محبت کو قربان کرنا سیکھو۔ اللہ کے لیے رونا سیکھو، اللہ کے لیے چھوڑنا سیکھو، اللہ کے لیے مرنا سیکھو، اللہ کے لیے جینا سیکھو۔ ہر عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں، وہ ایک مدرسہ اطاعت ہے۔ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی کیا ہم اپنی انا، غرور، حرام کمائی، بد نظری اور نفرت کی قربانی دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو سوچیں، کیا ہم واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر ہیں؟ آئیے آج ہم اللہ کے لیے اپنے دل کو قربان کریں، زبان کو، آنکھوں کو، دل کو، نفس کو اللہ کی رضا کے تابع کریں، تب جا کر ہم قربانی کا حقیقی مفہوم سمجھ سکیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، تاکہ بہت سارے لوگ، بہت سی عوام قربانی کے مطلب کو سمجھ سکے
اور دین اسلام کے صحیح طریقوں کو، اصولوں کو اپنا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔